نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی ایک مقدس جماعت ہے جو گلی کوچوں میں گھومتی پھرتی ہے، جو چکر لگاتی پھرتی رہتی ہے۔ میں نے عرض کیا اے میرے پیارے آقا، آپ نے فرمایا فرشتوں کی ایک مقدس جماعت ہے جو گلی کوچے گھومتی پھرتی ہے، جو چکر لگاتی ہے، بستی بستی گھومتی ہے، کریا کریا گھومتی ہے، نگر نگر گھومتی ہے۔ میرے پیارے آقا وہ فرشتوں کی جماعت کیا کرتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ فرشتوں کی جماعت جلسہ تلاش کرتی ہے۔ میں نے عرض کیا ہے میرے پیارے آقا وہ کیسے جلسے کو تلاش کرتی ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ جلسے تلاش کرتے ہیں فرشتوں کی جماعت جہاں اللہ اور اس کے محبوب کے امتی، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہ ایسی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ اس جماعت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جماعت دلی سے چلی، دلی کراس کیا، یہ آ گئی ہاپوڑ، آ گئی ہاپوڑ کراس کیا، گجرولا آ گئی، آتے آتے جیسے ہی پاک بڑا کی سرزمین سے کترائی تو ادھر رتن پور ہوتے ہوتے یہ گمسانی کی سرزمین پر فرشتوں کی جماعت آ گئی۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا فرشتوں کی جماعت جیسے ہی آتی ہے، اب آپ اس بات پر توجہ فرمائیں، ذہن میں اس بات کو نشین کر لیں کہ فرشتوں کی جماعت آپ کے پاس آ چکی ہے، اور آقا فرماتے ہیں یہ فرشتوں کی جماعت جب آ جاتی ہے تو توجہ فرمائیں یہ تمام کے تمام سامعین جتنے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سب کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتی ہے، اور آقا فرماتے ہیں یہ فرشتوں کی جماعت جب فرشتے آ جاتے ہیں تو فرشتوں کی تعداد آتی چلی جاتی ہے، تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، فرشتے آتے چلے جاتے ہیں، تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک فرشتے ہی فرشتے ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی محفل اختتام پذیر ہوتی ہے اور جیسے ہی یہ فرشتوں کی جماعت رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میری فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ اے میرے ملائکہ کہاں سے آ رہے ہو؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں پاک پروردگار عالم تیرے بندے گمسانی کی سرزمین پر بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے پیارے محبوب کا ذکر کر رہے تھے۔ عرض کرتا مولا تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پاک پروردگار عالم وہ تو تیرے بندے ہیں، تیری کبریائی کا ذکر کر رہے تھے، تیری بڑائی کا ذکر کر رہے تھے، تجھے سبوح کہہ رہے تھے، تجھے قدوس کہہ رہے تھے، تیری کبریائی کا ذکر کر رہے تھے، تیری رحمتوں کا ذکر کر رہے تھے، تیری برکتوں کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کیا ان میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک و مولا انہوں نے دریوں کو بچھایا ہے، مولا تجھے دیکھا نہیں ہے، جلسہ سجایا ہے، مولا تجھے دیکھا نہیں ہے، علماء کو بلایا ہے، تجھے دیکھا نہیں ہے، منبر سجایا ہے، تجھے دیکھا نہیں ہے۔ اے پاک پروردگار عالم وہ تیرے بندے ہیں، تجھے دیکھا نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں تجھے دیکھا نہیں ہے، رکوع کرتے ہیں تجھے دیکھا نہیں ہے، سجدہ کرتے ہیں تجھے دیکھا نہیں ہے۔ جب تو انہیں صاحب استطاعت بنا دیتا ہے وہ تیرے حرم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، مولا تجھے دیکھا نہیں ہے، وہ کوفی عرفات ٹھہرتے ہیں، مولا تجھے دیکھا نہیں ہے، وہ مزدلفہ ٹھہرتے ہیں، مولا تجھے دیکھا نہیں ہے، وہ تیری رضا کے لیے شیطان کو پتھر مارتے ہیں، شیطان کو کنکر مارتے ہیں، مولا تجھے دیکھا نہیں ہے، وہ عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں، مولا تجھے دیکھا نہیں ہے، وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، مولا تجھے دیکھا نہیں ہے، وہ حجر اسود کو چومتے ہیں، مولا تجھے دیکھا نہیں ہے، وہ تو تیرے بندے ہیں، مدینہ شریف جا کر تیرے محبوب کے روزے پر حاضری دیتے ہیں، مولا تجھے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تباہ ہو جاؤ، انہوں نے مجھے نہ دیکھا ہے تو کیا حال ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا نہ دیکھا ہے تو سالانہ جلسہ کرتے ہیں، دیکھ لیں گے تو روزانہ جلسہ کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کیا ان میرے بندوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیری جنت کو دیکھا نہیں ہے، وہ بنا دیکھے مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور کیا کہہ رہے تھے، اور کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تعالی وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں سنو سنو، میرے بندے میری محفل میں بیٹھ کر میری کبریائی کا ذکر کر رہے تھے،
مجھے سبوح کہہ رہے تھے، مجھے قدوس کہہ رہے تھے، وہ میری کبریائی کا ذکر کر رہے تھے، وہ میری تعریف کر رہے تھے، وہ میری توصیف بیان کر رہے تھے، وہ میرے نام کا جلسہ سجا کر اس محفل میں بیٹھ کر میری بڑائی کر رہے تھے۔ تو اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اس محفل پاک کی برکت سے، ذکر پاک کی برکت سے میں نے ان سب کے سب کی مغفرت کر دی ہے۔ یہ محفل میں بیٹھنے والے اتنے متبرک ہو جاتے ہیں، اتنے متبرک ہو جاتے ہیں کہ جو ان کے پاس سے گزر جایا کرتا ہے بشرط صحت ایمان، وہ بھی بخش دیا جاتا ہے، وہ بھی بخش دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ کسی نیتا کی، کسی ایم پی ایم ایل اے کی محفل نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی محفل ہے جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کا وجود بخشا ہے، جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یہ اس نبی کی محفل ہے اور ہم یہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے جو قبل کا زمانہ تھا، اس سے جو پہلے کا دور تھا، وہ ایسا دور تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جا رہا تھا، بیٹیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بیٹیوں کا کوئی وقار نہیں تھا، ان کو تو نحوست جانا جا رہا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس میں اپنی آخری گفتگو کی طرف آ رہا ہوں، اس لیے کہ ابھی ہمیں بڑی بڑی اچھی نعت و منقبت بھی سماعت کرنی ہے، اس کے بعد بہت مدلل اور مفصل خطاب بھی سماعت کرنا ہے۔ بس میں آخری گفتگو کی طرف آ رہا ہوں، اصل منزل کی طرف۔ اب توجہ اس بات پر فرمائیں کہ آپ اتنے متبرک ہیں، یہ کس کی برکت سے؟ سرکار کی محفل کی برکت سے، اللہ کے ذکر کی محفل کی برکت سے آپ متبرک ہیں۔ باقی آپ اگر کسی ایم پی ایم ایل اے کی محفل میں جائیں گے تو ثواب نہیں بلکہ گناہ ہی گناہ پائیں گے، اس لیے کہ وہ بھی جھوٹے ہوتے ہیں اور ان کے جو چیلے چپاٹے ہوتے ہیں وہ بھی سب جھوٹے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب توجہ فرمائیں، سرکار کی آمد کا وقت جب قریب آیا تو حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا، جب میرا لال، میرا لخت جگر جب دنیا میں آنے والا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ آسمان کے تمام ستارے میری چھت پر آ کر جمع ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد پر چراغاں کیا یا نہیں کیا؟ ستاروں کے ذریعے سے، تاروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے چراغاں کیا یا نہیں کیا؟ تو آج جو ہم کمکمے لگاتے ہیں، لائٹنگ کا اہتمام کرتے ہیں، جو گلیاں سجاتے ہیں، یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے بلکہ خود پروردگار عالم کی سنت ہے۔ اس لیے کہ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آسمان کے تمام ستارے میری چھت پر آ کر جمع ہو گئے، مجھے ایسے لگتا تھا جیسے کہ اب یہ زمین پر ٹوٹنے والے ہیں۔ دوسری بات حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ فرشتوں کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں، ایک جھنڈا فرشتوں نے مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا، ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر لگایا۔ سبحان اللہ۔ تیسری بات حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ زمین سے لے کر آسمانی دنیا تک فرشتوں کی ایک قطار لگی ہوئی ہے۔ میں نے جب غور کیا، جب میں نے دیکھا کہ فرشتوں کے ہونٹ ہل رہے ہیں، فرشتے کچھ پڑھ رہے ہیں، جب حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے میں نے کان لگا کر کے غور کیا تو وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ شاعر نے اس منظر میں اس شعر کو لکھا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمینہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہے دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں، حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف تھے۔ حضرت عبد المطلب کیا دیکھتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، یکایک میں نے کیا دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں میرے گھر کی جانب کو جھکنے لگی۔ میں نے پوچھا، او کعبے تو نے کبھی اس طرح سے حرکت نہیں کی، تو کبھی اس طرح سے جھکا نہیں، تو
کبھی اس طرح سے جھوما نہیں، آج اس طرح سے تو وجد کیوں کر رہا ہے؟ آج تو اس طرح سے مسرت و شادمانی کا اظہار کیوں کر رہا ہے؟ تو خانہ کعبہ مزبان حال بول اٹھا، او عبد المطلب آج مجھے ناز ہے، آج مجھے فخر ہے، مجھے بتوں سے پاک کرنے والا پیغمبر آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب پتا چلا کہ سرکار کی آمد پر کعبہ بھی خوشیاں منا رہا ہے، کعبہ بھی جھوم رہا ہے۔ اگر سنی مسلمان نبی کی آمد پر خوشیاں منائے تو شرک و بدعت کے فتوے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ ارے یہ تو سنیوں کی قسمت میں آیا ہے کہ اپنے آقا کا میلاد منا رہے ہیں، یہ کسی اور کی قسمت میں نہیں بلکہ یہ سنیوں کی قسمت میں ہے۔ اہل سنت والجماعت کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے آقا کا، سرکار جب دنیا میں آ رہے ہیں، سرکار جب دنیا میں آئے تو اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، اور جب سرکار دنیا میں آ کر امتی کو یاد کر رہے ہیں تو وہ کیسا امتی ہوگا کہ جب سرکار کی آمد کا دن آئے اور وہ اپنے آقا کو یاد نہ کرے، وہ اپنے آقا کی ولادت کی خوشیاں نہیں منائے۔ یہ تو ہمارا اور آپ کا نصیبہ ہے کہ ہم اپنے آقا کی آمد پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کرم اور بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کہ اس نے اپنے محبوب کا ہمیں وفادار امتی بنایا ہے، اپنے محبوب سے محبت کرنے والا امتی بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو اسی طرح سے سرکار کی میلاد پر، سرکار کی ولادت پر اسی طرح خوشیاں منانے، جلسے سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے۔